طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب نے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا مخلوق کو، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس مخلوق کو، تاکہ اچھا بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال کیے نیک انصاف کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہوگا گرم کھولتے ہوئے پانی سے، اور دردناک عذاب ہوگا بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخرت کی پیشی کا احساس دلایا ہے اور ایمان اور اعمال صالحہ کی قدر و منزلت بتلائی ہے کہ آخرت پر حق ہے، اللہ کا یہ وعدہ اٹل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یقیناً مرنا ہے، یقیناً اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، یقیناً وہاں حساب کتاب دینا ہے۔ کبھی بھی کسی لمحہ بھی بندے کو اس احساس سے، دل کے اندر اس استحضار سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آن یہ خیال رہے کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تم سب نے، کوئی ایک بھی اس سے مستثنا نہیں۔ حدیثوں میں کتنی وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کہ انبیاء کیسے کانپ رہے ہو، نفسا نفسی کر رہے ہو، امتیں چل کر کے ان کے پاس جائیں گی کہ مہربانی کرو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرو، تو وہ کہیں گے ہمیں تو اپنی فکر ہے، کوئی ایک اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی بھی جرات نہیں کرے گا۔ اللہ پاک اتنا جلال میں ہوگا۔ اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور شان رحمت للعالمین اور حضور کی شفاعت کبریٰ پھر یہ کام آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مخلوق کی درخواست پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ وہ دنیا کے 7 دنوں کے برابر ایک سجدہ ہوگا۔ 7 دن کتنی دیر ہے؟ ایک سجدہ۔ آج ہم 7 مرتبہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے، 7 مرتبہ سجدے والی تسبیح نہیں پڑھتے، پہلے اٹھ جاتے ہیں، جیسے مرغی دانہ لیتی ہے بس ایسے ہی سر زمین پر جاتا ہے فوراً اٹھ جاتا ہے۔ لیکن وہاں 7 دن کے برابر ایک سجدہ، اور فرمایا اس وقت اس سجدے کی حالت میں اللہ پاک مجھے اپنی حمد کے وہ کلمات القاء کریں گے کہ ان کلمات جیسی حمد اللہ تعالیٰ کے کسی نے بھی نہیں کی ہو۔ اور اس سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتنا روؤں گا کہ میری آنسوں سے نیچے زمین گیلی ہو جائے گی، اتنا روؤں گا کہ میری آنسوں کی وجہ سے نیچے زمین تر ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے گناہوں پر نہیں روتے اور وہ گناہگار انسانیت پہ رو رہے۔ اس نبی کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، اس نبی کا کتنا بڑا حق بنتا ہے ہم پر کہ ہم اس کے غلام بن جائیں، اس کے پیروکار بن جائیں، اس کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ تو فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا اور برحق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلی مرتبہ بھی مخلوق کو اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ مرنے کے بعد بھی وہی پیدا کرے گا۔ اور مقصد کیا ہوگا دوبارہ پیدا کرنے کا؟ تاکہ اللہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو انصاف کے ساتھ پورا پورا اچھا بدلا۔ جس بندے نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا اس کی نیکی کو، لیکن فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کو جانتے ہیں۔ ایک اللہ والا صاحب کشف تھا، دوسرے اللہ والے اس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب وہ صاحب کشف بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں
کندھوں پر منکر نکیر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ اس وقت دونوں لکھ نہیں رہے. کوئی بھی نہ گناہ لکھ رہا ہے نہ کوئی نیکی لکھ رہا ہے. دونوں ان میں سے فارغ بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد وہی کہتا ہے کہ اب دائیں کندھے والے نے لکھنا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں فارغ بیٹھے. پھر کچھ دیر کے بعد اس اللہ والے نے خود پوچھا اب بتا اب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کہتے آپ بھی فارغ بیٹھے. تو کہتے ہیں جس وقت پہلے آپ نے کہا تھا فرشتہ لکھ رہا ہے دائیں کندھے والا، اس وقت میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، زبان ہلا کے پڑھ رہا تھا، حروف ادا کر کے پڑھ رہا تھا، لیکن آواز کے بغیر پڑھ رہا تھا. اور اب جس وقت میں نے آپ سے پوچھا کہ اب فرشتے کیا کر رہے ہیں، اب بھی میں کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن دل ہی دل میں پڑھ رہا تھا. اب اس میرے کلمے پر اس فرشتہ بھی مطلع نہیں تھا، اس کو بھی پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں لکھ رہا تھا. لیکن یہ میری نیکی قیامت میں میرا اللہ میرے سامنے لائے گا کہ میرے بندے نے یہ نیکی کی تھی. فرشتے کو پتہ نہیں ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم کریں گے کہ آخری سے آخری جو تھوڑے سے تھوڑے ایمان والا کوئی جہنم میں گیا ہوا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تم جا کر کے ان کو نکالو. رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا ایمان ہے، اس کو بھی نکال کے لے آؤ. اب فرشتے نکال کے لے آئیں گے اور فرمائیں گے، کہیں گے کہ اب ایک بھی ایمان والا ہم نے جہنم میں نہیں رہنے دیا. تھوڑے سے تھوڑے ایمان والا بھی ہم نے وہاں سے نکال لیا ہے. اب جہنم میں کوئی ایمان والا باقی نہیں. تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں اب بھی ہے، لیکن ان کے ایمان کو تم نہیں جانتے، وہ صرف میں جانتا. اس میں جو حدیث میں آتا ہے پھر اللہ پاک اپنی رحمت کی گٹھی بھریں گے. تو وہ ایمان والے ہوں گے جو ایمان والوں کا ایمان اتنا پوشیدہ، اتنا مخفی ہوئے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا. اس لیے نیکی کوئی بھی ضائع نہیں ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا پورا بدلہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ اللہ پاک انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان اور اعمال صالحہ والے. تو ایمان اور اعمال صالحہ ان سے کبھی ہمیں غفلت، بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کیا ضرورت ہے، چھوٹی سی نیکی نہ کی تو کیا ہار جائے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہ کریں. والذین کفروا، ہاں جو بیچارے کفر پر مر گئے، ایمان سے محروم دنیا سے چلے گئے، تو فرمایا لہم شراب من حمیم، وہاں ان کو جو پینے کے لیے ملے گا وہ کھولتا ہوا پانی، جہنمیوں کے جسم کی پیپ، وہ ان کو پینے کے لیے ملے گا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب بھی ہوگا. اور وجہ کیا ہوگی؟ بما کانوا یکفرون، ان کے اس کفر کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق